نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر قومیں جو ہیں تم پر چڑھائی کریں گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کریں گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود تم ذلیل ہوگے۔ غیر قومیں جو ہیں تم پر اپنا غلبہ جو ہے وہ مسلط کریں گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہن یعنی کہ دنیا سے محبت، حب الدنیا، اور موت سے کراہت، یعنی موت سے تم ڈرو گے۔ 632 عیسوی میں ابو بکر صدیق جو ہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں اور 661 عیسوی تک یہ خلفائے راشدین کا جو دور رہا۔ خلفائے راشدین کے بعد خلافت بنو امیہ، بنو عباس، فاطمی خلفاء، مصر میں فاطمی تھے، مملوک خاندان آیا پھر، اور اسی طرح سے یہ پھیلتا گیا۔ قرطبہ میں بھی جو ہے ہم رہی اسلامی حکومت، لیکن یہ عروج اور زوال کی جو کہانی ہے مسلمانوں کی، یہ چلتی رہی، اور آج فی زمانہ جو ہے وہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ غیر قومیں جو ہیں وہ ہم پر اسی طرح سے ہماری تعداد مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے، اور انہوں نے ہمیں جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا ہے اوور آل من حیث المجموع، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، 632 عیسوی سے لے کر 1924 تک، یعنی 632 میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں، اور خلافت عثمانیہ جو 1924 میں ختم ہوئی۔ یہ کوئی موسٹ ریسنٹلی بات ہے، کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، 101 سال کا تقریباً ایک صدی کا ہی قصہ ہے۔ خلافت عثمانیہ میں اب دیکھیے کہ خلافت کیسے ٹریول کرتی رہی، مدینہ سے نکل کے کوفہ، اور پھر اسی طرح سے کوفہ سے نکلی اور آگے ٹریول کرتی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عربوں سے لے لی۔ جب عربوں سے خلافت لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں تو اگر تم عیاشی میں پڑ جاؤ گے تو میں تم سے حکومت لے لوں گا اور کسی تم پر غیروں کو مسلط کر دوں گا، اور یہ جو حکومت ہے یہ میں کسی اور کو دے دوں گا، اور یہی ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ جو ہے بیت المقدس کی فتح وہ کس نے کی؟ وہ جب بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہے 1099 میں، تو دوبارہ کنٹرول جو ہے 1187 میں کردی تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کیا، کردستان سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے پاس آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر اسلام جو ہماری جو اس کا موسٹ ریسنٹلی میں جس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ سلطنت عثمانیہ کا، کہ عثمان بیگ جو ارطغرل کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک چھوٹی سی جو ہے اپنی ریاست قائم کی اناطولیہ میں، اور پھر اس کے بعد جو ان کا جو جس طرح سے ان کا جو پھیلاؤ ہوا ہے پورا مشرقی افریقہ اور یورپ میں ویانا تک کا انہوں نے محاصرہ کیا، اور کس طریقے سے مسلمان چھائے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ 1924 میں جس طریقے سے جو آخری جو ان کے خلیفہ تھے ان کے ساتھ جو ہوا، اور کس طرح سے ان کے ساتھ، کیونکہ لیکن یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ 1920 میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا خلافت کو ختم کرنے کا۔ 1904 پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن 4 سال لگے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچنے میں، اور آخری خلیفہ کے ساتھ جو ذلت اور اہانت امیز سا سلوک ہوا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب جس طرح سے مکہ میں جو میں جس طرح سے حکومت تھی ان کی عثمانی ترکوں کی، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک نظام انصرام کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا، اور عربوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ غداری کی، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور اس کی صرف انہوں نے یہ گوروں سے جو لارنس تھا، کرنل لارنس، اس نے جو بڑی وہ بات کی تھی
کہ آج ہم نے تمہاری جو ہے عمر کی لائی ہوئی جو ہے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، گورے نے کہا کرنل لارنس نے کہ عمر کی لائی ہوئی جو سلطنت ہے اس کو ہم نے آج ختم کر دیا، اور یہی ہوا۔ پھر خلافت کا 1924 میں جو ختم ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ہر عروج کا ایک زوال اور ہر زوال کا ایک عروج ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم دوبارہ سے اس دنیا میں اسلامی نظام قائم کر سکیں، عدل و انصاف کا نظام جو ہے، یعنی کہ انسان کو انسان سمجھنے کا۔ اب کیونکہ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خلافت راشدہ تک جو ہے وہ ایک واقعی میں ایک سسٹم رہا، لیکن اس کے بعد جو خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر 1924 تک جو خلافت کا نظام رہا وہ یقیناً ملوکیت کا نظام تھا۔ تو لیکن اس ملوکیت کے نظام میں بھی بہرحال جو اسلامی نظام کی جو ایک وہ جھلک ہے یا اس کی جو چھایا ہے وہ یقیناً اس کے اوپر بدرجہ عدم موجود تھی اور کسی نہ کسی صورت میں وہ کام کرتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو دوبارہ سے عروج دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے ہمیں بنحیث المجموع مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی اپنے اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی جس حیثیت میں سے اسٹیپ ہمیں لینا چاہیے، جو لے سکتے ہیں ہمیں لینا چاہیے۔ یہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا اسٹیپ لینا چاہیے اپنی اپنی حیثیت میں، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں اپنے گربان میں ہم جھانکیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ وہ انسان اپنا خود بہتر جج ہوتا ہے۔ یہی تھی چھوٹی سی مختصر سی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو تفصیل چاہیے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ، خلافت کی پوری تاریخ چاہیے، میں نے مختصر اس کی ایک فائل بنا کے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس ایکسل شیٹ میں، یہ آپ کو کہیں اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہوگی۔ میں نے ریسرچ کر کے مختصراً اپنے پاس اس کی ایک فائل رکھی ہوئی ہے، بڑی کام کی ہے۔ میں نے ریسرچ کر کے اس کو ٹائپ کیا خود سے، خاص طور پہ بچوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ جو مختصراً جو چاہتے ہیں 632 عیسوی سے لے کر 1924 تک جتنے خلیفہ آئے اور ان کے نام اور ان کا ٹینیور اور وہ کس کے بیٹے تھے، صرف مختصر ایک لائن میں۔ تو اگر یہ آپ کو چاہیے ہو اس کا تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں مجھ سے کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ وہ پرووائڈ کر دوں گا۔ یہی تھی مختصر ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔